انہوں نے روज़ کا معمول بنا لیا جی ہاتھ پھیلانا. کم وقت کماتے نہیں ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. دوستو آج کا ویڈیو ان کے لیے ہے جو صاحب ثروت ہے, صاحب حیثیت ہیں اور اللہ نے ان کو ہر حوالے سے عطا کر رکھا ہے. اس نے مجھے یہ بتایا کہ افتخار رفیع تیری دولت نیکی نہیں خرید سکتی جب تک وہ توفیق نہ دے. آپ کے پاس جو ہے, آپ کھرب پتی ہیں, آپ کروڑ پتی ہیں, آپ ارب پتی ہیں, اس کا دیا ہوا ہے. اور اللہ کے دیے ہوئے سے جب آپ دیتے ہیں تو حساب کرتے ہیں. پکھنڈ بنایا جی, مانگ مانگ کے عادی ہو گئے نے منگن دے. جب صبح سرکاری لیبارٹری کھلے گی تبھی میرے بچے کا ٹیسٹ ہوگا اور پھر فیصلہ ہوگا کہ میرے بچے نے بچنا ہے یا نہیں. آج کا ویڈیو ان کے لیے ہے جن کے گھروں میں روپے پیسے کی ریل پیل ہے. آج کا ویڈیو ان کے لیے ہے جو اس مقام پہ ہیں کہ کسی کی مدد کر سکیں. السلام علیکم میرے عزیزوں و اقارب, میرے عزیزوں, میں ہوں افتخار رفیع, پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو صبح کا وقت ہے, ہوا میں بڑی اعلیٰ درجے کی خنکی ہے اور میں باغ جناح میں واک کر رہا ہوں. دوستو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا. یہ کہانی ہے دینے کے حوالے سے. اور جب ہم دینا سیکھ لیتے ہیں زندگی میں, وہ چاہے کچھ بھی ہو, محبت ہو, پیار ہو, پیسہ ہو, سہارا ہو, تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا شمار بڑے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں ہوتا ہے اور آسودگی پھر آپ کے گھر میں ڈیرے لگا لیتی ہے اور خوشیاں آپ کے ارد گرد بھنگڑا ڈالتی ہیں, لوڈی ڈالتی ہیں اور آپ سیٹی بجاتے, مسکراتے, خوشی کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. دوستو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں, مطلب کس کی مدد کریں اور کس کی مدد نہ کریں. آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں, یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے دے رکھا ہے. آج کا ویڈیو ان کے لیے ہے جو صاحب حیثیت ہیں. آج کا ویڈیو ان کے لیے ہے جن کو اللہ نے صاحب ثروت کر رکھا ہے. تو دوستو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے کہ آپ کسی کو 1 روٹی یا 1 کروڑ دے سکیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. دوستو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو تو عادت ہو گئی ہے تے مانگتے رہتے نے. انہوں نے روز کا معمول بنا لیا جی ہاتھ پھیلانا. کم وقت کماتے نہیں ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, ہٹے کٹے ہو کے مانگنے نکل جاتے ہیں. پکھنڈ بنایا جی, مانگ مانگ کے عادی ہو گئے نے منگن دے. یہ کم وقت تو کام ہی نہیں کر سکتے, ان کو تو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے. اکثر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس کو دو گے تو یہ اس کا نشہ کرے گا, یا پتہ نہیں ایسی باتیں اکثر سننے کو ملتی ہیں. دراصل یہ ابلیس ہم پہ وار کرتا ہے اور منع کرتا ہے کہ تم نے اس کی مدد نہیں کرنی, اس کی نہیں کرنی, یہ فراڈی ہے, یہ جھوٹا ہے. دوستوں میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ناگن لکھ رہا تھا اور میرے اکاؤنٹ میں 20-25 لاکھ روپے ہر وقت ہوا کرتے تھے. تو میں بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا اس وقت. تو میری چھوٹی بیٹی حاجرہ جو اس وقت کافی چھوٹی تھی, شاید 3-4 سال کی تھی, وہ بیمار ہو گئی. اور ہمارا جو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ارشد زیدی, میں ان کے پاس لے گیا اپنی بیٹی کو. جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈاکٹر صاحب پہلے سے وہاں پر موجود ایک بچے کو دیکھ رہے تھے. اب سچویشن یہ تھی کہ ایک ماں نے اپنا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا اور کپڑوں سے صاف لگ رہا تھا کہ یہ بڑے سفید پوش سے لوگ ہیں. اور شدید سردیوں میں ایک مہین سا سویٹر پہن رکھا تھا اس عورت نے, اس لڑکی نے. اور 3-4 سال کا بچہ جس کا سر پیچھے کی طرف ڈھلکا ہوا تھا. اور ڈاکٹر صاحب بڑی توجہ سے اس کو چیک کر رہے تھے. ماں کے چہرے پہ تکلیف تھی اور ساتھ ہی اس بچے کا باپ کھڑا ہوا تھا جس نے کینچی چپل پہن رکھی تھی سردیوں میں, ایک مہین سا سویٹر تھا, اس کے اوپر ایک کھیس لپیٹ رکھا تھا اور کھیس کا ایک کونا منہ میں لے رکھا تھا اور تفکر اس کے چہرے سے آیا تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ صاحب حیثیت تو نہیں لگتے, لیکن 1000 روپے انہوں نے فیس دی ہے ڈاکٹر صاحب کو. تو میں نے
انگریزی میں پوچھا ڈاکٹر صاحب سے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بچے کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے بڑے کم چانسز ہیں کہ یہ بچے، لیکن اللہ خیر کرے گا، اگر بر وقت علاج ہو گیا تو یہ بچ جائے گا. تو دوستو، ڈاکٹر زیدی نے اس بچے کے والدین سے کہا کہ تم اس کو فوراً جو ہے نا اس کو میو ہاسپٹل لے جاؤ اور بچہ وارڈ میں اس کو داخل کرا دو، اور اگر وہ اس کی کمر سے پانی لینا چاہیں، نکالنا چاہیں تو منع مت کرنا. اور وقت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس سارے چیز کے اندر اہم ہے، تو وقت ضائع نہیں کرنا آپ نے. وہ دونوں میاں بیوی نکل گئے باہر. حاجرہ کو وہ چیک کر رہے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں کہا ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے اس بچے کے ساتھ؟ کہتے یار اس کی حالت بہت بری ہے اور یہ اگر بر وقت اس کا علاج نہ ہوا تو یہ اللہ نہ کرے مر بھی سکتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ پہلے آپ کے پاس یہ صاحب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی پہلی دفعہ آیا، پتہ نہیں کسی نے بھیجا اس کو. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں کریں. وہ حاجرہ کو چیک کروا رہی تھی میری بیگم. میں بھاگ کے باہر گیا، وہ جا چکے تھے، وہ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا. میں واپس آیا ان کے اسسٹنٹ کے پاس. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان وہ جو ابھی میاں بیوی گئے کہاں گئے ہیں؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں، پہلی دفعہ آئے تھے. اب مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں سوچتا ہی رہ گیا یار میں نے نیکی نہیں کی یار. پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میری جیب میں اس وقت 8-10 ہزار روپے تھے. میں ان کی مدد کرنا بھی چاہتا تھا. کہیں سوچ میں مبتلا ہو گیا یا اس خوف سے کہ کہیں برا نہ منا جائیں. بہرحال وہ وقت نکل گیا. میں باہر نکلا اور حاجرہ کو وعلیکم السلام. حاجرہ کو شدید بخار تھا اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی تسلی دی تھی. ہم گاڑی میں بیٹھے اور دوستو یہ اس وقت کی بات ہے کہ میں اکثر وعلیکم السلام حضور، میں اکثر خیبر پہ جایا کرتا تھا اور اس دن میں خیبر پہ تھا. دوستو میں وہاں سے نکلا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم یہ بیچارے تو بچے کا علاج بھی نہیں کروا سکیں گے، تو کیوں نہ ان کی مدد کریں. میری بیگم نے کہا ہاں کرتے ہیں. تو دوستو سیکٹریٹ کے باہر جو پنجاب بینک ہے، میں وہاں آیا. رات کا ٹائم تھا 11-11:30 کا. میں نے وہاں سے 35,000 روپے نکالے کیونکہ میری کارڈ کی جو لمٹ تھی ڈیبٹ کارڈ کی وہ 35,000 تھی. تو میں نے وہ جیب میں ڈالے اور میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھیجا تھا میو ہاسپٹل، تو وہ میو ہاسپٹل گیا ہوگا. اچھا دوستو، جب ڈاکٹر صاحب اس کو کہہ رہے تھے نا کہ تم اس کو میو ہاسپٹل لے جاؤ، تو وہ اصرار کر رہا تھا کہ کیا میں اس کو گنگا رام ہاسپٹل لے جاؤں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار جہاں بھی لے کے جانا ہے جلدی لے جاؤ. تو میں اور میری بیوی حاجرہ پچھلی سیٹ پہ لیٹی ہوئی تھی. ہم میو ہاسپٹل آ گئے. بچہ وارڈ کے باہر کھڑے ہو گئے. پورا وارڈ دیکھا، اندر کوئی نہیں تھا. ہم نے سوچا کہ شاید کچھ دیر میں آ جائیں گے. تو میں اور میری بیوی ہم پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے ویٹ کرنے لگے اس جوڑے کا. دوستو رات کے 12-12:30 بج گئے، وہ جوڑا نہیں آیا. میں نے گاڑی نکالی. دھند اور زیادہ ہو گئی تھی اور بڑا مایوسی کے ساتھ میں چل پڑا کہ بیگم نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل گیا. اور میں سوچ میں پڑ گیا تھا، مجھے اسی وقت اس کو 10-12 ہزار روپے دے دینے چاہیے تھے. بڑی تکلیف سے. تو جب میں مال روڈ پہ آیا تو میری بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا تھا کہ میں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، لیکن وہ بار بار اصرار کر رہا تھا کہ کیا میں اس کو گنگا رام لے جاؤں. میں تو بڑا خوش ہوا دوستو. میں نے گاڑی نکالی، میں گنگا رام آ گیا. تقریباً 1:45 بجے کا ٹائم تھا رات کا. دھند اور زیادہ ہو گئی تھی. دوستو میں گنگا رام پہنچا اور میں نے باہر گاڑی کھڑی کی اور میں بھاگا، رش کر کے اندر گیا. سارا وارڈ دیکھا، ایک ایک بچہ دیکھا اور لوگ آ رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. کوئی زخمی بچہ آ رہا ہے، کوئی بے ہوش بچی جا رہی ہے. بڑا عجیب منظر ہاسپٹل کا جو خوفناک ہوتا ہے. کہیں کوئی رو رہا ہے، کہیں کوئی چلا رہا ہے، کوئی ماں. تو میں بڑا مایوس ہوا. مجھے وہ شخص مفلوق الحال وہاں بھی نہیں ملا اور میں اپنے آپ کو کوستا ہوا اپنی جیب میں پیسے رکھنے کے باوجود نیکی نہیں کر سکا. میں باہر کی طرف آ رہا تھا تو دیکھا تھا ایک برآمدے کے ساتھ وہی نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے ٹیک لگا رکھی تھی ایسے پلر کے ساتھ اور ایک پیر اس کے ساتھ لگا رکھا تھا اور شاید مراقبے میں تھا، کچھ سوچ رہا تھا.
میں نے اس کو دیکھا, بڑا خوش ہوا. میں کہا السلام علیکم جی. کہتا جی وعلیکم السلام. میں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا, ابھی آپ ڈاکٹر زیدی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, دکھانے آئے. کہتا ہاں جی ہاں, میں وہاں گیا تھا بچے کو لے کے. تو میں نے کہا بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ کہتا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کی کمر میں سے پانی لینا ہے جس کا ٹیسٹ ہوگا. تو میں نے کہا تو پھر پانی لیا انہوں نے کمرے میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں جی لیبارٹری صبح کھلے گی, سرکاری لیبارٹری, تو صبح 8 بجے پانی لیں گے تب اس کا ٹیسٹ ہوگا. تو میں نے کہا کیوں, تم پرائیویٹ کیوں نہیں کرا رہے؟ اس نے کہا جی پرائیویٹ ٹیسٹ بہت مہنگا ہے اور میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے پیسے بھر سکوں. تو جب صبح سرکاری لیبارٹری کھلے گی تبھی میرے بچے کا ٹیسٹ ہوگا اور پھر فیصلہ ہوگا کہ میرے بچے نے بچنا ہے یا نہیں. میں نے کہا کیڑی گل کی تھی بیوقوف آدمی. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 35,000 روپے نکالے, اس کی مٹھی میں رکھے. میں نے کہا یہ پیسے پکڑ اور ابھی اپنے بچے کا ٹیسٹ کروا پرائیویٹ. اس نے ایسے کر کے دیکھا, تیرے پیسے واپس کر دیے. کہتا نہیں بہو جی مجھے پیسے نہیں چاہیے, آپ بس میرے بچے کے لیے دعا کریں. اچھا دوستو, میں یہ سمجھا کہ یہ سمجھ رہا ہے شاید 150 روپے ہے, 200 500 ہیں, 100 کے نوٹ ہیں. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا میری جان یہ 35,000 روپے ہیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں, تمہاری مدد کر رہا ہوں. اس نے کہا جی نہیں چاہیے پیسے سر, تسی میرے بچے لیے دعا کر دیو. میں بڑا حیران ہوا, میں نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا, مفلوق الحال, ڈھنگ کا سویٹر بھی نہیں تھا سردی سے بچنے کے لیے کوئی. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار آپ کرتے کیا ہو؟ اسے کہا جی میں کسان ہوں, میں وائی بی جی کرتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری آمدنی کتنی ہے؟ تو اس دور میں دوستو اس نے مجھے کہا, 8-10 سال پرانی بات ہے, 8 سال, اس نے مجھے کہا جی کہ میں 27-28 ہزار روپے مہینہ کما لیتا ہوں. میں نے کہا میری جان میں تمہیں 35,000 روپے دے رہا ہوں, تمہارے بچے کی جان خطرے میں اور تم میرے سے مدد نہیں لے رہے. انہوں نے کہا بہو جی آپ اس سے دعا کریں, صبح لیبارٹری کھلے گی, میں اس کا ٹیسٹ کرواؤں گا, اس نے بچنا ہوگا بچ جائے گا, اس نے لینا ہے تو لے جائے, مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے, مجھے اس کی مدد چاہیے. دوستو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس سے یہاں تک کہا کہ دیکھو یہ قرضے ہنسنا سمجھ کے رکھ لو, جب تمہارے پاس ہو واپس کر دینا, بچے کی جان بچا لو. اس نے کہا بہو جی مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے, آپ یہاں تک آئے, آپ نے میرا احساس کیا, اللہ آپ کو اس کا اجر دے, میرے پتر لی دعا کرنا, میں نے پیسے نہیں چاہیے. دوستو پنجابی جی کہندے نے میں ٹل لا لیا, انہیں پیسے نہیں لیتے. مطلب اس نے افتخار عفی کو نیکی کا موقع فراہم نہیں کیا. اور آپ یقین کیجئے کہ میں بھری جیب کے ساتھ وہاں سے, اور نیت کے ساتھ گیا تھا, میں وہاں سے نیکی نہیں لے سکا, اور بغیر نیکی کھٹیاں اتھوں میں باہر نکلے ہیں. آئی واز کرائنگ. گاڑی کے اندر آ کے بیٹھا ہوں تو میری بیگم نے پوچھا کہ کیا ہوا, رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میں جس کی مدد کرنے گیا تھا نا وہ خود مددگار تھا شاید. اس نے مجھے یہ بتایا کہ افتخار عفی سکھایا ہے کہ تیری دولت نیکی نہیں خرید سکتی جب تک وہ توفیق نہ دے. اور تیرا بڑا شکریہ افتخار عفی, اپنے پیسے لے جا, لیکن میں اپنے بچے کے لیے تیری مدد نہیں لوں گا. دوستو میں اس دن پیسے لے کر گیا تھا, نیت لے کر گیا تھا, نیکی نہیں خرید سکا. تو یہ جو آپ کے آگے آ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں, مانگتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بیٹی کی فیس ہے, ابا کی بیماری ہے, امی کی دوائی ہے, چھت ڈلوانی ہے, قرضہ اتارنا ہے, خاص طور پہ یہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں دوستو, ان کی مدد ضرور کیا کریں. یہ آپ کو نیکی کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ جو تم نے اتنے پیسے جمع کر رکھے ہیں, جیسے بھی کیے ہیں, میں کہتا ہوں حلال کے کیے ہیں, اور بھائی اس سے کچھ خرید لیں اگلے جہان کے لیے, کیونکہ وہاں جو کرنسی چلنی ہے وہ یہ والی نہیں ہے. دوستو جب مجھے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں, مدد کے لیے کہتے ہیں, میں خود بہت امیر آدمی نہیں ہوں, اپنی اوقات سے بڑھ کے کرتا ہوں, تو آپ یقین کیجئے میں ان کو پوری بات بتاتا ہوں کہ دوستو یا بھائی صاحب آپ نے مجھ سے مدد مانگی, میں تو اتنے کر سکتا ہوں. میں خود 6 سال سے شوبز چھوڑ چکا ہوں, میری بڑی کم آمدنی ہے, اور اسی کے اندر میں یہ تمام کام کرتا ہوں کہ کسی کی مدد کر دوں, کسی کی بیٹی کے لیے چھوٹی چھوٹی موٹی, میری اوقات نہیں ہے. تو دوستو
بابا جی شفاق صاحب فرمایا کرتے تھے دتے وچوں دینا. آپ کے پاس جو ہے، آپ کھرب پتی ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، آپ ارب پتی ہیں، ٹریلینز ڈالرز ہیں آپ کے پاس، اس کا دیا ہوا ہے. اور اللہ کے دیے ہوئے سے جب آپ دیتے ہیں تو حساب کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا تھا آپ سے حساب کیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کے بہت زیادہ حق حلال کے پیسے ہیں. دتے وچوں دینا، اس کے دیے میں سے دینا ہے یار، کیڑا پلیوں دینا ہے. اللہ میں اپنے ارد گرد کے سفید پوشوں کی عزت نفس کو پالنے کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ارد گرد کے سفید پوش مجھے نیکی کا موقع فراہم کرتے رہیں. دوستو جب کبھی کوئی آ کے ایسے کرے نا تو اس پہ ضرور کچھ رکھیں، اور چاہے وہ ایک محبت بھرا جملہ یا مشکل کی آسانی کی دعا ہو. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.